خوش آمدید. میرا نام ہے وقاص برانا. آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شیور دیٹ یو سبسکرائب ٹو دا چینل اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو فوراً پتہ چلے جب بھی نئی ویڈیو آتی ہے. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب لینڈ کر گئے ہیں امریکہ میں. اٹس اے ہیوج تھنگ. ان کو بلایا گیا ہے, دعوت دی گئی ہے. یو ایس کی جو اسٹیٹ جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے, سینٹرل کمانڈ کی طرف سے انویٹیشن آیا ہے. جو سینٹ کام کے چیف ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں. جو پہلے وہاں پر چیف تھے ان کی مدت پوری ہو گئی ہے اور اب ان کی جگہ نئے چیف آ رہے ہیں. جو آؤٹ گوئنگ چیف ہیں ان کا نام مائیکل ایرک کوریلا ہے. کچھ لوگ ان کو یہاں پر مختلف ناموں سے بلاتے ہیں لیکن اٹس ایرک کوریلا. اور ان کو ایک پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا گیا. آپ کو معلوم ہے وہ پاکستان میں آئے اور ان کو اس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو پاکستان اور ان کا تعلق بہت زبردست تھا, پاکستان کی آرمی اور ان کا تعلق بہت زبردست تھا. اور آنے والے جو چیف ہیں سینٹ کام کے, ان کا نام ہے وائس ایڈمرل چارلز بریڈفورڈ کوپر ٹو. کافی لمبا نام ہے ان کا, بٹ یہ آپ کو سننے کو ملے گا آنے والے وقتوں میں, بیکاز ہی از گوئنگ ٹو بی ہیڈنگ یو ایس آرمی. اور اب ہمارے آرمی چیف, ہمارے فیلڈ مارشل اس تقریب میں شامل ہوں گے, جو کہ ایک اعزاز کی بات بھی ہے. اور میں یہ آپ سے یہ بات اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکی, لیکن یہ بات جو میں ایک پوڈ کاسٹ کرتا ہوں نیا دور پہ, اس پر بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ پاکستان کو اب ایک سیٹ مل چکی ہے ٹیبل, یو نو ایز اے سے ٹو ہیو اے سیٹ آن دا ٹیبل. تو ہمارا ایک ویو ہے, ہماری اب سنی جاتی ہے, ہماری ایک رائے ہے جس کو اہمیت دی جاتی ہے. وی ہیو اے وائس ناؤ, وی ہیو اے ووٹ سو ٹو سے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ, بہت بڑی ایسپیکٹ ہے ہماری ریسنٹ ڈیولپمنٹ کی, پاکستان کے ریسنٹ ابھار کی, ہماری ترقی کی, ہمارے جو ہم ابھر کے سامنے آئے ہیں, اس کی یہ ایک بہت بڑی مینیفیسٹیشن ہے. اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جب ہمارا فیلڈ مارشل اس تقریب میں شامل ہے جہاں پر کہ یو ایس سینٹ کام کا نیا چیف آ رہا ہے, تو اوبیسلی یو نو وہ تو پہلے تو ہم یہ ہوتے تھے نا کہ وہ بھائی من سے بات کر لیں, میں فون کر رہا ہوں میری سن لیں, یو نو. اور وہ لوگ انڈیا آتے تھے, انڈیا کا چکر لگا کے نکل جاتے تھے, ہمیں کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں, یا ہمیں تب تکلیف دی جاتی تھی جب افغانستان کے بارے میں کوئی معاملہ کرنا ہو, ورنہ ہمیں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہ ہمارے فیلڈ مارشل کو وہاں بلایا گیا ہے اور وہ سارا معاملہ وہاں پر چل رہا ہے کہ وہ اس کی جو تقریب ہے اس میں وہ موجود ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو وائس ایڈمرل ہیں یہ فل ایڈمرل ہو جائیں گے اوتھ لینے سے پہلے. اور ان کی جو فارمر سرونگز ہیں, انہوں نے ڈپٹی کمانڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس سینٹرل کمانڈ 2024 سے یہ اس کی ادا کر رہے ہیں ذمہ داریاں. اور اس سے پہلے انہوں نے کمانڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس نیول فورسز سینٹرل کمانڈ سرو کیا ہے, اور پھر کمانڈر یونائٹڈ اسٹیٹس 5th فلیٹ سرو کیا ہے, اور کمانڈر کمبائنڈ میریٹائم فورسز 2021 سے 2024 تک سرو کیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں یہ جو صاحب آ رہے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کس طرح کا معاملہ رہتا ہے. یو نو یو ایس اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھا تعلق ہے, سی آئی اے کا بہت اچھا تعلق ہے پاکستان کے ساتھ. سو آئی مین آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی سرپرائزز ہیئر. آئی تھنک دس جینٹلمین will be on good terms with our field marshal and our army as well. اسرائیلی پرائم منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا جو اکوپمنٹ یوز ہوا ہے آپریشن سندور میں اس نے بڑی اچھی کارکردگی دکھائی ہے. تو اچھا یہ بھائی آپ کو اب یاد آیا ہے کہ آپ کے اکوپمنٹ نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے؟ آپریشن سندور کو ختم ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا. اگر آپ کے اکوپمنٹ نے اتنی اچھی کارکردگی دکھائی ہوتی تو وہ دنیا بھی اس کے بارے میں بات کر رہی ہوتی, اور آپ تو بہت پہلے بات کر چکے ہوتے. اب آپ دیکھیں کہ جن کے اکوپمنٹ نے اچھی کارکردگی دکھائی ہے, جو کہ ہے J-10C اور PL-15 جو میزائل ہیں, یعنی چائنیز اکوپمنٹ, اس کی تو دھوم ہے. وہ دنیا اس کے بارے میں لکھ رہی ہے, بات کر رہی ہے, یونیورسٹیز میں پڑھایا جا رہا ہے, اور وار کے جو جرنلز ہیں اس میں لکھا جا رہا ہے کہ جی یہ ہوا کیا ہے, اور ان کے جو سٹاکس ہیں وہ اوپر چلے گئے. تو اگر آپ کا اکوپمنٹ اتنا اچھا ہوتا اور اچھا یوز ہوا ہوتا, مے بھی اچھا ہو, پر انڈینز کو یوز کرنا نہیں آتا انفارچونیٹلی, تو وہ شاید اس کی بھی بات ہو رہی ہوتی. اب عالم تو یہ ہے کہ جو ڈرونز آپ نے بھیجے تھے یا دیے تھے انڈیا کو, وہ تو ہمارے گلی محلوں میں گرے پڑے ہوئے ہیں. عالم یہ رہا ہے کہ کھیتوں میں ڈرون گرا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے کوئی بھائی پاکستانی گئے ہیں, وہ ڈرون اٹھا کر اور وہ لے گئے ہیں گھر. کسی بندے نے وہ ڈرون پڑا ہوا ہے, آپ کا ڈرون پڑا ہوا ہے, اور وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دی موٹر استعمال ہو جائے گی فریج چ.
So I can translate that for you if you want to know what he was saying. He was saying that we'll use this motor in our refrigerator at home. So I mean ہمارے تو آپ نے تو گرا دیے بھائی آپ کے سارے ڈرونز, کچھ 700 کے 750 کے قریب آپ کے ڈرونز گرائے ہیں ہم نے ان ٹوٹل. ہمارے تو یہاں پر شکار چل رہا تھا, ہمارے تو پاکستانی گنز لے کر آ گئے تھے اور وہ گولیاں مار رہے تھے آپ کے ڈرونز کو. تو کیا پرفارم کیا آپ کے ڈرونز نے, کیا بات کر رہے ہیں نیتن یاہو صاحب. آپ کے ڈرونز ناکارہ تھے اور ہم نے ان کو ناکارہ بنا کر نیچے گرایا ہے. ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی اور پاکستان نے اس کے خلاف بہت اچھا پرفارم کیا ہے. ہم نے تو کچھ کو ویسے چھوڑا ہوا تھا, ہمارے ایئر ڈیفینس کو بھی ہم نے یوز کیا بیکاز وی ڈنٹ وانٹ ٹو ایکسپوز آور ایئر ڈیفینس, لیکن ہمارے تو شہریوں نے ان کو گولیاں مار کے گرا دیا. تو آپ نے کیا بات کر رہے ہیں آپ. اور آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ ایران میں بھی نظر آ گیا ہے. ایران نے آپ پہ جس طرح آپ کی دھلائی کی ہے, آپ کے شہروں پہ میزائل گرا کے آپ کی چیخیں نکلوا دی ہیں, تو وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. خیر, یہ تھی آج کی اپڈیٹس. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.